فما لنا من ذالک، کہ مرد حضرات تو بہت ساری ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو ہم عورتیں نہیں کر پاتی ہیں، تو وہ مرد حضرات تو اجر میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ تو اس عورت نے عرض کیا تھا انا وافدۃ النساء الیک، کہ میں عورتوں کی جماعت کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، ابلغی من لقیت من النساء ان طاعت الزوج واعترافا بحقہ بعدل ذلك، سنو عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہو تو جو عورت تم سے ملے، جس عورت سے تمہاری ملاقات ہو، ساری عورتوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ وہ پیغام کیا ہے سنیے، مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے آپ عیدگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ حاضر نہیں ہو پاتی ہیں۔ جنازے میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، ان کی شرکت نہیں ہو پاتی ہے۔ مریضوں کی عیادت کے لیے جانا ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ اکیلے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس اہم ترین فریضہ کے لیے بھی اس کو ایک محرم کی ضرورت ہے، وہ وہاں بھی اکیلے نہیں جا سکتی ہے۔ جہاد جیسا اہم ترین فریضہ جائے گی بھی اس میں تو زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، پیاسوں کو پانی دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا شاندار جواب دیا، اور ان باتوں کو سنا کر بہت سارے لوگ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ کہ ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اسلام نے دیکھو تم کو حق نہیں دیا ہے، اتنی ساری عبادتیں ان کو اور تمہارے حصے میں یہ سب کچھ نہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا سنانے کے بعد میں اعتراض کروں گا کہ اسلام نے مردوں کو حق نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو مرد حضرات، یہ سارا کام مسجد میں جماعت میں حاضر ہو کر، عیدگاہ میں جا کر، کسی مریض کے پاس جا کر، میدان جہاد میں جا کر یہ سارا ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن عورت کے لیے 2 کام ہیں، اگر وہ اس 2 کام کو کر لے تو مرد حضرات جتنا ثواب ہزاروں مشقت اٹھانے کے بعد حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت عورت کو گھر بیٹھے بیٹھے اتنا ثواب عطا فرما دے گا، گھر بیٹھے بیٹھے۔ تو اب تو رونا ہم کو ہے صاحب کہ جس ثواب کے حصول کے لیے ہم اپنے جان کی بازی لگا دیں، جس ثواب کے حصول کے لیے مسجد میں 15-15 20-20 منٹ ہم انتظار کریں، جس ثواب کے حصول کے لیے ہاسپیٹل جہاں 10 طرح کے مریض رہتے ہیں وہاں ہم جائیں، وہ سارا ثواب عورتوں کو گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ تو عقل کے اندھو یہ بتاؤ، اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے کہ مردوں کو حق نہیں دیا؟ اگر اعتراض کرنا ہو تو یہ کرے صاحب، ارے بھائی ہم آپ سے کام کروائیں دن بھر، تب دے 300 روپیہ، اے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لفافہ میں دے دے جا کے 300 روپیہ، کیا آپ بیٹھے بیٹھے لیجئے یہ پسینہ بہا کے لے گا؟ تو وہ تو بیٹھے بیٹھے لے رہی ہے، ہم پسینہ بہا کے لے رہے ہیں۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں اصل میں ان کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے نہ مردوں کی حق تلفی کی ہے نہ عورتوں کی حق تلفی کی ہے۔ جہاں مردوں کو حق دینا تھا اسلام نے وہاں مردوں کو حق دیا ہے، اور جہاں عورتوں کو حق دینا تھا اسلام نے وہاں عورتوں کو حق دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ ویسے ایک بات ہے کہ میں نعرہ تو کہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا ہوں، میں بات بھول جاتا ہوں، اگلی بار سے من من نعرہ لگا لیں۔ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا، چلے گا۔ اصل میں آپ کی بات الحمدللہ بہت مفید ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے ہم لوگوں کو، اس لیے جذبات میں آ کے نعرہ لگا۔ الحمدللہ میں روک بھی نہیں رہا۔ تو
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت گھر بیٹھے یہ دو کام کرے، وہ کیا ہے؟ ابھی ان طاعت الزوج، شوہر کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری۔ باپ سچ بتائیے گا، کچھ کہیے گا تو قسم کھلوائیں گے کہ آج تک بیٹی کو بتائے ہوں گے کہ شوہر کی فرما برداری کی کیا اہمیت ہے۔ آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی پر جو سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں اس کو 30-40 سال زندگی گزارنی ہے وہی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ 15 سال، 16، 18 سال، اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی کمائی نہیں کی ہے، ابھی ہماری دکان بند ہے، ابھی ودیش ہم نہیں گئے، ایک چکر جا کے اور آئیں گے۔ صاحب آپ نے وقت پر شادی کر لی، کیا بچے اور بچیوں کے خواہشات نہیں ہوتے ہیں؟ اگر وقت پہ آپ نے شادی نہیں کی، خدا نخواستہ اگر بچے یا بچی میں سے کسی کا قدم بہک گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ، وہ جو اس نے گناہ کیا، وہ گناہ اس کے ماں باپ کے حصے میں بھی لکھے گا۔ جی ہاں، لہذا یہ ظلم آپ نہ کریں، اپنے بچیوں کو یہ بتائے جہاں اس کی زندگی کا اکثر حصہ گزرنا ہے کہ ان طاعت الزوج و اعترافا بحق ہی، یہ اعترافا بحق ہی جو ایک چھوٹا جملہ ہے لیکن بڑا باکمال جملہ ہے، اثردار جملہ ہے۔ عورتیں حق کا اعتراف جلدی نہیں کرتی ہیں، تو اللہ یہ ذہن آپ بنائیے۔ عورتیں تو ایسی مثالی گزری ہے کہ وہ میرا ابھی موضوع سخن نہیں ہے، میرے خطاب کا عنوان وہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ بھی تقریر کی جا سکتی ہے، مگر اللہ کے رسول نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْكُنَّ مَن يَفْعَلُ، بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو ان دونوں کاموں کو انجام تک پہنچا سکیں گے۔ لہذا اس بات کی ایک حدیث پاک اور مجھے یاد آ رہی ہے لگاتار، میں سوچا نہیں سناؤں گا، مجھے دوبارہ یاد آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنانا پڑا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتے یا رسول اللہ ان امی فلان یخطبنی، میرا فلاں چچا کا بیٹا ہے، میرے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد عرفت، میں اس کو پہچان چکا ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ فما حق الزوج علی الزوجہ، کہ یہ بتائیے کہ پیغام تو دے رہا ہے، میں شادی تو کر لوں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے۔ ان کان شیء اطیقہ اتزوج، اگر اس حق کو ادا کرنا میرے بس میں ہوا، میرے قابو میں ہوا، اگر میں سمجھوں گی کہ وہ ایسی بات ہے جس کو ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہے تو میں اس سے شادی کروں گی، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ تو اس ٹکڑے پر رک کر ایک جملہ صرف سنیے کہ اس صحابیہ کا یہ پوچھنا اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے کہ اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ شادی سے پہلے لوگ اس کی بھی تعلیم لیتے تھے کہ شوہر کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ پوچھنا آئی۔ آج جس کی شادی ہو رہی ہے یا کل ہوگی یا جب تک ہوتی رہتی ہے، اگر شوہر سے پوچھ لو کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی سے پوچھ لو کہ شوہر کا حق کیا ہے، تو نہ شوہر کو معلوم کہ بیوی کا حق کیا ہے، نہ بیوی کو معلوم کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے، ایک بات یاد رکھیے، جہاں بھی حق کو دبایا جائے گا آواز بلند ہوگی، جہاں بھی حق چھیننے کی کوشش کی جائے گی، جہاں بھی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا،
وہاں بغاوتی تیور دیکھنے کو ملے گا، وہاں آوازیں بلند ہوگی، وہاں کوئی آپ کی آواز کو لبیک کہنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میل محبت سے رہے تو کچھ نہیں کیجئے، لڑکے والوں اپنے لڑکوں کو بتا دو کہ بیوی کا حق کیا ہے، اور لڑکی والوں اپنی لڑکی کو بتا دو کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو شادی کے 10 سال بعد تک جو آپ کو بیٹی کا ٹینشن رہتا ہے، یقین جانیے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، اور ایسی زندگی گزاریں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی روشن کرتے نظر آئے، مگر آپ کو بتانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ اچھا پیغام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا بارك وسلم صلاة وسلام علیہ۔ دیکھیے اب اچھی بات کو رات کو تھوڑی سنائی جاتی ہے، اچھی بات کا بھی ایک ڈیویشن ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے، اور ہم نے تو شیخ سعدی کی بات پڑھی ہے، عذاب پیش بسکن کی گویند بس۔ حالانکہ آج میرے پاس بہت ساری ایسی احادیث تھی جو ہم کو لگ رہا ہے کہ کئی سارے علماء بھی پہلی بار سنتے ہیں۔ سنائیے نا اسی میں ہاں سنا رہا ہوں بے شک۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ تو وہ جو پہلے حق والی بات تو پوری کر دوں حضرت، یہ پوچھا کہ شوہر کا حق کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو سأل من خراہ دمن و قیحا، اگر شوہر کے زخموں سے خون اور پیپ بنے، بہت سارے لوگ تو خون اور پیپ سن کے ہی منہ بنا لیتے ہیں، گھن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بہت اچھی سینے سے لگانے والی چیز بھی نہیں ہے، تو فرماتے لو سأل من خراہ دمن و قیحا، اگر شوہر کے بدن میں زخم ہو اور اس کو وہ صاف کرے، کیا اپنے کپڑے سے روئی سے نہیں، فَلَحِسَتْهُ بِلِسَانِهَا، کہ وہ اسے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، اور پھر وہ سوچے کہ میں نے شوہر کا حق ادا کر دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنی جان نثاری کے بعد ہی ما عدت حق ہوں، اور تو سن لو اتنی جان نثاری کے بعد بھی تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے، جتنی خدمت کرتی جاؤ، خدمت کرتے کرتے زندگی گزار دو، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہو کہ میں نے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ آگے اسی حدیث میں آگے والا سنیے نا، آگے والا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر آئیں گے تو سلام کرنے سے نہیں چلے گا، باوضو رہا کرو، آئیں تو ڈائریکٹ سجدہ میں گرو۔ اور سچ میں سجدہ کرنے والا ہوتا تو جو لوگ بار بار جاتے ہوں گے یا جاتے تو یار ان کی بیوی کا تو سارا دن سجدے میں گزر جاتا ہے، مگر چونکہ دیکھیں پرانے اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے، لیکن اہمیت بتانا مقصود ہے کہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، تو جس عورتوں کو حکم ہے شوہر کو سجدہ کرو، وہی عورتیں شوہر کو سجدہ نہیں کرنے دیتی ہے، اتنا پریشان، اتنا ٹینشن، اتنا یہ اتنا وہ، بلا وجہ شوہر کہیں باہر سے تھک ہار کر آیا ہے، گھر آیا ہے کہ آرام حاصل کرے گا، لیکن گھر آنے کے بعد وہی بیوی کی منحوسیت، وہی بیوی کی بیکار باتیں، وہی بیوی کی دل دکھا دینے والی باتیں، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی غلطی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچی کو یہ تعلیم کیوں نہیں دی کہ بیٹی شوہر کی رضا تمہارے لیے سب سے اوپر ہے، کہیں سے آئے تو، اور یہ حدیث میں ام سلمہ والی حدیث میں اس کا نمونہ موجود ہے کہ گھر میں بیٹے کی لاش تھی لیکن آپ نے شوہر کو پتہ نہیں چلنے دیا، سب کچھ ہو گیا،
تب جا کر آپ نے کہا کہ سنیے اگر اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو کیا کیجئے گا؟ اس کے بعد آپ نے خبر دی کہ سنیے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کم سے کم اس طور پہ اپنے بچیوں کی پرورش ضرور کیجئے کہ انہیں شوہر کے حقوق بتائیے۔ تو اب میں ایک حدیث پاک یہ آخری سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم برجالکم فی الجنہ، اے جماعت صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مردوں میں کون کون جنت میں جائیں گے؟ کون کون؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ، کہ نبی جنت میں جائیں گے، صدیق جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرا جو آپ کو سننا ہے والرجل الذی یزور اخاہ فی ناحیۃ المصر لا یزورہ الا للہ فی الجنہ۔ ایک آدمی بوہروا ہے، بوہروا سے جا رہا ہے قاری صاحب سے ملنے، ہم کہ ہاں پیسہ ایسا باقی ہوگا، نہ پیسہ ایسا نہیں، وہ کہاں لیتے ادھر لیتے ہیں، ہم کہ تب دعوت وغیرہ نہیں، ہمارے یہاں کہاں پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، تعویذ لکھوانے جاتے ہیں، ہم کہ نہیں۔ تو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ تو وہ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بندے سے محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ملنے جائے گا تو جس طرح نبی جنت میں جائیں گے، جس طرح صدیق جنت میں جائیں گے، اسی طرح کسی سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہاں پر دو تین جملہ میں بولوں گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کہیں آپ ہم کو بے عزت نہ کر دیجئے، کہیں گاؤں گھر والا نہ بے عزت بولا اور نہ بے عزت بولتا میں۔ ہاں بھائی، بہت ساروں کی عزت اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے، زبردستی مسکرا کے ملنا پڑتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے تو پھر دیکھیے جو ان کی زبان کی قیچی چلے گی تو عزت دار آدمی ویسا نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کریے اور آگے نکلیے، آپ سے کون منہ لگا پائے گا۔ وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ بھی ہے کہ جاہلین سے منہ چھٹی نہیں کرنا ہے، اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر کوئی کسی بندے سے محض اللہ و رسول کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو دیکھیے یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو کیوں بے لوث محبت کے عادی نہیں بن جاتے ہیں آپ؟ محبت میں بھی مطلب ہی ہو تبھی محبت، یہ تو پھر مطلب والی محبت ہے، اور محبت میں مطلب ہو تو وہ محبت کا ہے، وہ تو مطلب ہے۔ محبت کا نام ہی ہے بے لوث، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، اے جماعت صحابہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ عورتوں میں کون کون جنت میں جائے گی؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے کہ کون کون جائے گا۔ تو دیکھیے عورتوں کا جنت میں جانا کتنا آسان ہے، لیکن پھر بھی جب حضور معراج کی شب تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور جب صحابیات نے وجہ پوچھی تو آپ نے ایک وجہ یہ بھی فرمائی تکفرن العشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو کہا تین ودودون، جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوگی اللہ اس بیوی کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ کتنی آسانی سے جنت مل رہی، ذرا سا اگر سوچے تو واقعی تعجب ہوتا ہے، لیکن بیوی کے لیے شوہر سے محبت کرنا ہی بڑی لگتا ہے مشکل بات ہے، کما حق کرتی ہی نہیں۔
ارے محبت میں آدمی جب تک 100 ظلم نہ سہے، 100 کوڑے نہ کھائے، 100 پتھر نہ کھائے تو محبت ہے۔ لیکن بیوی آپ کی ایک بات نہیں سن پائے گی، اس کا مطلب محبت ابھی کامل نہیں ہے۔ ذرا سا کچھ کیجئے تو ادھر سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب پہاڑ سے آتا ہے کبھی کبھار۔ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی بیوی کا ہائپر ہو جانا، اتنی جلدی زبان درازی کرنے لگنا، یہ اس بیوی کے ماں باپ کی غلطی ہے۔ سب کا کنیکشن وہیں سے جڑتا ہے صاحب۔ اس لیے کہ جب وہ گیلی مٹی تھی، جب اس کو سکھانا تھا، آپ نے اس کو سکھایا نہیں، بھائی گیلی مٹی ہے، آپ نے اس سے کچھ بنایا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے مٹی اکٹھی کر دی، دوبارہ کچھ بنا لیا، دوبارہ کچھ بنا لیا، پھر کچھ بنا لیا، تھوڑی دیر کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ لیا۔ لوٹا بنایا تھا، لوٹا پسند نہیں ہے، آپ سوچتے کہ گھاڑا بنا پائیں گے، لوٹا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے جو سیکھنے کی عمر تھی، اس عمر میں آپ نے سکھایا نہیں، بڑی ہو جاتی ہے، اس کی شکایت آپ کو ملتی ہے تو آپ لاکھ سمجھاتے ہیں، جلدی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جس عمر میں آپ کو سکھانا چاہیے تھا، اس عمر میں آپ نے اس کو نہیں سکھایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ودودن، کہ جو عورت شوہر سے محبت کرنے والی ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ اولودن، بچہ پیدا کرنے سے کترانے والی بات، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب آخری بات، اذا غضبت او اسی الیہا او غضب زوجہا، اذا غضبت، جب بھڑک رہا ہے، او اسی الیہا، یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اور غضب زوجہا، یا اس کا شوہر غضبناک ہو جائے، ناراض ہو جائے، قالت ہاتھی یدی فی یدک لا اقتحل بغمز حتی ترضى، ایسی تربیت مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کسی ایک لڑکی کی ہوگی، اور کوئی ایک ماں باپ ایسے خوش نصیب ہوں گے جس نے اپنے اولاد کی اس طور پہ تربیت کی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عام حالتوں میں نہیں، خوشگوار موڈ میں ہو تب نہیں، حالات اچھے ہو تب نہیں، غضبات، جب پارا چڑھ جائے، اور اسے الیہا، اسے نظر انداز کیا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، اور غضب زوجہا، آج شوہر پیار کے موڈ میں نہ ہو، آتے ہی اول فول بک رہا ہو، اس کی شان میں کوتاہی کر رہا ہو، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اس کو بول رہا ہو، ایسی حالت میں شوہر بیوی کا ہے ہاذہی یدی فی یدک، سنیے آپ مجھ سے ناراض ہیں، یہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، لا تہر بغمز حتی ترضى، اس وقت تک میں سوؤں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا۔ ایسی تربیت ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ تربیت کیجئے بچیوں کی، ایسی تربیت کیجئے۔ اب اگر زیادہ سنانا چاہا تو کہیں ایسا ہو کہ آواز آ جائے کہ دور اب حدیثوں نہیں سنائے، اس لیے میں نے جو باتیں عرض کی ہیں اس پر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، اگر دین کا کام نہیں کرتے ہیں تو کام کرنے والوں کی مدد کی بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، یہ دعا ہے۔